یہ وعدہ میں ہمراہداری کن گئے سینئر دفاعی تجزیہ کار کیپٹن ریٹائرڈ ادیب رضوی صاحب۔ رضوی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر، اسرائیل اور ایران میں جو کشیدگی جاری ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ۔ جہاں تک کہ اسرائیل کا سوال ہے، اسرائیل کے لیے جو سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ ایران ہے، کیونکہ ایران نے کئی مرتبہ یہ بڑا کلیئرلی انٹرنیشنل ارینا میں یہ اظہار کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کی ہیجمنی، اسرائیل کا جو انفلوئنس ہے وہ مڈل ایسٹ میں اس کو گوارا نہیں ہے، اور وہ چیلنج کرتا ہے، اس نے وہ اٹیک بھی کیا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران از دی اونلی تھریٹ۔ ایران جو ہے وہ ایک بڑے سوچے سمجھے پلان کے تحت اپنا ڈیفینس برقرار کیے ہوئے ہے، اور اس کے مطابق ہی وہ تمام ایکشن لیتا ہے، سوچ سمجھ کے ڈیلیبریٹ ایکشن لیتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے، جب ہوگی تب اس ایکشن لیتا ہے۔ اور اسرائیل یہ جانتا ہے، امریکہ بھی اس چیز کو جانتا ہے کہ ایران کا رسپانس جو ہے وہ کوئی اس کا تعین کیا نہیں جا سکتا، اس کا فورکاسٹ نہیں کر سکتے کہ کیا رسپانس ہوگا، کب رسپانس ہوگا۔ اس لیے آج تک امریکہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ایران پر ڈائریکٹ اٹیک کرے۔ وہ انڈائریکٹ پراکسیز کے ذریعے تو ان کو پریشان کرتا ہے، لیکن ڈائریکٹ اٹیک بالکل نہیں کر سکتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال میں جو ہے وہ پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، اس ریجن میں کافی ایکٹیویٹیز چل رہی ہے، اور یہ سارا جو ملٹری ایکشن اور سارے کچھ ہو رہا ہے، یہ میری نظر میں موساد، را اور CIA، یہ تین کا جو ایکسس ہے وہ اکٹھا مل کے کام کر رہا ہے۔ اور ظاہر بات ہے، جب ہمارے پڑوس میں یہ اس چیز پر اٹیک ہوگا تو ہم پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے اپنے قدم اٹھانا پڑے گا کہ ہم کس طرف رہتے ہیں۔ یا بہتر یہی ہوگا کہ آپ خاموشی اختیار کریں، آپ کا جو کسی کی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی جو اپنی سیکیورٹی اور انٹیگریٹی ہے وہ برقرار ہے۔ رضوی صاحب، دوسری جانب جو ہے وہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے بحریہ کو ختم کرنا چاہتا ہے، امریکہ کے شہریوں کو ایران سے خطرہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپر پاور امریکہ کو ایران کے بحریہ سے کیا خطرہ ہے؟ دیکھیے، آج کل جو بھی ملٹری اسٹرینگتھ ہے وہ سمندر کے ذریعے ہی ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ ایران کے پاس جو بحری بیڑا ہے وہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے، بہت کیریئر ایئر کرافٹ کیریئر اور بڑے بڑے جہاز نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ ان بڑے بڑے جہازوں کے خلاف بڑے آسانی کے ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں، اور اس لیے خطرہ ہے۔ تو اس لیے اگر اسرائیل، جیسے ایران نے کہا کہ اگر اسرائیل نے کوئی مس ایڈونچرزم کیا تو ہم امریکہ کے، کیونکہ امریکہ ان کے سپورٹ میں ہے، تو امریکہ کے جتنے بھی بیسز ہیں وہ ہمارے لیے ایک جائز لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوں گے، تو ہم ان پر اٹیک کریں گے۔ تو اس لیے امریکہ کو، بہادر کو یہ پریشانی ہے کہ یہ ہم ان کی بحریہ کو ختم کریں۔ لیکن میں عرض کر دوں آپ کو کہ آج کل کے دور میں جو ٹیکنالوجی، ویپن سسٹم اور جو سینسرز اویلیبل ہیں، اس کے تحت یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، کیونکہ جو بھی طریقہ کار استعمال کریں گے، یہ چھوٹے ہتھیار، چھوٹے جہاز اور چھوٹی جو وہ بڑے جہازوں کو بڑے آسانی سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے امریکہ کو یہ تھوڑی سی تشویش ہے، گھبراہٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس صورتحال کو جو ہے وہ روکنے کے لیے کیا مذاکرات کی راہ اختیار کیا جائے گا، یا اس کو مزید جو ہے وہ بھڑکایا جائے گا؟ بھائی، میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر انہوں نے کوئی مس ایڈونچرزم کی، کوئی انہوں نے جارحیت کا مظاہرہ کیا، تو اس کا جواب تو دے گا، وہ امیڈیٹ جواب دے یا سوچ سمجھ کے۔ ایران کا ہمیشہ رسپانس آپ دیکھیں، پاس گزرے ہوئے وقت میں بھی
جب بھی ہوا ہے تو بڑے سوچ سمجھ کے انہوں نے 2 دن بعد 3 دن بعد ایک بڑا مدلل قسم کا رسپانس دیا ہے، اور اس کو ہمیشہ ایک ان ڈیفenس کہا جائے گا، اپنی دفاع میں اس نے استعمال کیا، کبھی کوئی جارحیت کا استعمال نہیں کیا۔ تو اس لیے اگر انہوں نے اس کو بڑھاوا دیا تو بالکل وہ بھی اسی کے حساب سے چلے گا، اور یہ بڑی کہاوت مشہور ہے کہ ایک دفعہ جنگ چھڑ جائے تو پھر وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی، وہ بڑھتی جاتی ہے، اور ایک رسپانس اس کا دوسرا رسپانس چلتا رہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا میں یہ خطرات منڈلا رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو یہ پھر بہت تیزی کے ساتھ پھیلے گی، اور ممکن ہے باقی علاقوں کو بھی اپنے زد میں لے آئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی امن ادارہ اپنا کیا کردار ادا کرے گا اس جنگ کو روکنے کے لیے؟ بڑے اچھا سوال کیا آپ نے۔ عالمی ادارہ جو یو این ہے وہ تو میری نظر میں ایک زمانے سے بالکل فعال نہیں رہا، اس کا سارا جو مقصد تھا، جو چارٹر ہے یو این کا، وہی ختم ہو گیا، کیونکہ آج تک کوئی بھی ایسا جو جھڑپ ہوئی ہے یا جو بھی جنگیں ہوئی ہیں سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے اب تک، کوئی 14-15 ریجن میں امریکہ نے جارحیت کی ہے، اور یو این نے اس کو کور پرووائڈ کیا ہے، یو این نے اس کو لیگلائز کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یو این کا کوئی کردار اب باقی نہیں رہا ہے، اور کئی بار میں پہلے مختلف چینلز پر بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں چاہیے مسلمانوں کو، خاص طور پر مملکتیں جتنی ہیں وہ بالکل من حیث القوم ساری مسلم امہ جو ہے وہ یو این سے نکل آئے، اور اپنی جو او آئی سی آرگنائزیشن ہے اس کو تقویت پہنچائے، اپنی ایک نئی یو این کی وہ بنائے، اور یہ کلیش آف سویلائزیشن شروع ہو چکی ہے میری نظر میں۔ جب سے وہ بش صاحب نے اپنے وائٹ ہاؤس میں اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اور پھر غلطی سے وہ منہ سے نکل گیا کلیش آف سویلائزیشن، تو وہ ایکچولی صحیح کہہ رہے تھے، وہ ہو چکی ہے، اور یہ آخر کار اسی پر آ کے ختم ہوگی کہ ہم یو این سے الگ ہو جائیں، ایک اپنا آرگنائزیشن جو ہے اسلامک آرگنائزیشن اس کو مضبوط بنائیں، اور اس کے ساتھ پھر جیسے ان کا نیٹو ہے ویسے آپ کا بھی مسلمانوں کا ایک فوجی ادارہ ہونا چاہیے، تاکہ پھر آپ صحیح معنوں میں اپنے تمام مسلمان مملکتوں کا دفاع کر سکیں، اور ان کے مقاصد جو ہے دشمنوں کے وہ پورے نہ ہو سکیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔